زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب بریگیڈیئر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، دفاعی تجزیہ نگار تنظیم اسلامی، اور جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی۔ آج کے پروگرام میں ہمارے پاس دو ایشوز ہیں جن پر ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس میں پہلا ایشو ہے افغانستان کے اندر جو ابھی پچھلے کچھ عرصے میں تقریباً ایک ماہ میں جو 4 بڑے واقعات ہوئے ہیں، اس پر ہم ڈسکشن کریں گے کہ اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور نمبر 2، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ما ورائے عدالت قتل، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم وہی افغانستان کی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، افغانستان میں پچھلے کوئی 1 مہینے کے دوران تقریباً 4 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس نے کہ جو کہ بہت اہم اس لحاظ سے بھی ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس سال کا ابتدا کرتا ہے پاکستان کو بلیم کرنے سے، پاکستان کی ڈبل گیم کے بارے میں بات کرنے سے کر کے ابتدا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد افغانستان میں یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہانی تو نہیں بلڈ کی جا رہی، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیے، یہ 4 واقعات جو ہوئے ہیں یہ بیسیکلی کیا، اس کو کس نے کلیم کیا ہے، اور یہ اس میں نقصان جو ہے یا کیجولیٹیز کی کیا صورتحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو واقعات حال ہی میں ہوئے ہیں، یہ اصل میں آخری عشرے میں جنوری کے 20 جنوری کے بعد سے ہوئے ہیں۔ 20 جنوری کو ایک جو ریڈ زون جو کابل کی ہے، جو بہت ہی سیف علاقہ ہے، وہاں پر جو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل تھا اس میں دھماکہ ہوا تھا، اس میں کافی کیجولٹیز ہوئی تھی، اس میں 2 امریکن بھی مارے گئے تھے۔ اس کی ذمہ داری بھی طالبان نے قبول کی تھی۔ اس کے بعد ایک واقعہ اور ہوا، اور وہ لیکن وہ کابل سے باہر تھا، جلال آباد میں سیو دی چلڈرن ایک NGO کا تھا جو یتیم بچوں کو کہا، وہاں دھماکہ ہوا تھا، وہاں پر کچھ کیجولٹیز ہوئیں۔ اس کی ذمہ داری میرے علم میں نہیں کہ کس نے کلیم کی، لیکن اور ظاہر اس میں زیادہ چانسز لگتے ہیں کہ وہ داعش نے شاید کلیم کی اس کی۔ لیکن اس کے بعد پھر 2 واقعات جو ہیں وہ کابل میں دوبارہ ہوئے۔ ایک تو بازار میں ہوا جو ایمبولنس کا تھا، اور جس میں بہت کیجولٹیز ہوئیں، جو ایک فگرز آئی تھی کہ جی کو 103 104 بندے جو ہیں ان کے ڈیتھ ہوئی ہے، اور کوئی 200-250 بندے جو ہیں وہ کیجولٹیز ہیں، لیکن افغان گورنمنٹ نے تو بہت ہائی فگرز جو ہیں وہ کوٹ کی ہیں۔ اس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی، اور اس میں زیادہ تر افغانی ہی تھے، جو مطلب ہے بازار میں ہوا، دکاندار اور گاڑیاں تباہ ہوئیں، اور اس میں عام لوگ جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے، عام لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ اس کے بارے میں خبر میڈیا میں یہ آئی کہ طالبان نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور حال میں پھر یہ 29 جنوری کو ایک واقعہ ہوا کہ جس میں کہ ان کی جو ایک اکیڈمی ہے جہاں پر کہ وہ مطلب ہے سینڈرس کہا جاتا ہے، اس کو سینڈرس آن دی سینڈ، کیونکہ وہ برٹش انداز میں بنائی گئی ہے ملٹری اکیڈمی، اور اس کے باہر مطلب دھماکہ ہوا، جس میں 4 وہ دہشت گرد جو ہیں مارے بھی گئے، 2 نے اڑا لیا، 2 مارے گئے، 1 پکڑا گیا ہے، اور اس میں کوئی 11 آدمی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ پے در پے واقعات ان کے ریڈ زون میں، 3 واقعات ان کے ریڈ زون کے اندر ہوئے، بہت اہم بات، جہاں پر کہ مطلب بہت سیکیورٹی، اور انٹر کانٹیننٹل ہوٹل جو مطلب وہاں کابل میں ہے، ظاہر اس کی بہت سیکیورٹی ہوگی کیونکہ وہاں پر فورنر زیادہ ٹھہرتے ہیں۔ لہٰذا اس کو آپ جس طرح آپ نے ملایا کہ وہ ٹرمپ کی ٹویٹ سے کہ ٹرمپ نے اس سال کے شروع میں ہی پاکستان کو دھمکی دی تھی، جی، اور ان واقعات کے بعد بھی جو افغان گورنمنٹ کے اور امریکن سورسز سے جو بیان آئے ہیں، انہوں نے الزام اس کا پاکستان پر دھرا ہے۔ مطلب وہاں حالانکہ کلیم مطلب وہاں پر کلیم چاہے داعش نے کیا ہو چاہے طالبان نے کیا ہو، لیکن وہ الزام پاکستان کے، یہ پاکستان ہی دھماکے کروا رہا ہے، یا پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان عناصر کو جو یہ دھماکے وہاں، اور ان کے جواب میں پھر ٹرمپ کی ایک سخت تنبیہ بھی اس کے بعد میں آئی، اور پہلا بیان تو موجود ہی ہے کہ تو یہ اصل میں وہ فالس فلیگ آپریشن، مطلب لگتا یہ ہے، مطلب ہے طالبان کی ایکٹیویٹیز جو جاری ہیں، اور طالبان کی اگر آپ دیکھیں جو ان کا نقشہ بھی دکھا، جو امریکن پینٹاگون نے دکھایا ہے، یہ میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں، پینٹاگون کے جو مطلب ایک نقشہ دکھایا گیا کہ طالبان کا ہولڈ کس کی جگہ پہ، وہ کابل میں نہیں ہے، ان کا ہولڈ جو ہے وہ ساؤتھ میں اور ویسٹ میں اور ایسٹ میں ہے،
مطلب افغانستان کے جو علاقے ہیں، قندھار وغیرہ ساؤتھ کا جو علاقہ، وہاں زیادہ ان کی عملداری ہے اور اس طرح ایسٹ میں اور ویسٹ میں کچھ ہے. لیکن کابل تو جو ہے پیورلی بہت گارڈڈ ایریا ہے. ایئرپورٹ وہاں پر بگرام ایئرپورٹ جو ہے، اور وہاں امریکن فورسز نے اس کو کیا ہوا ہے اور ان کی پروٹیکشن میں وہ ریڈ زون ہے. لہٰذا وہاں اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو اس پر سوالی نشان خود بخود لگ جاتا ہے. صحیح کہ کیا جو ٹرمپ نے دھمکی پاکستان کو دی ہے اور ٹرمپ نے جو بیان دیے ہیں اور جو افغان پر الزام تراشی کرتا رہا ہے، تو کیا پاکستان کو وہ اس طرح مطلب الزام دھر کر مطلب ایک کیس بنایا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کو بڑا ابھی انہوں نے جو اب دھمکی دی ہے کہ پاکستان ہم کو ایسا اقدام کریں گے کہ جو مطلب کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایک ایسا کوئی چاہ رہے ہیں، جیسے 9/11 کا ایک واقعہ ہوا کہ کوئی ایسا بڑا دھماکہ ہو جس کی بنیاد پر پورے مطلب امریکہ جو ہے اپنی پوری مائٹ کے ساتھ جا کر کہیں پر کوئی ایکشن کرے اور کسی کو کوئی مطلب بولنے کی ضرورت نہ ہو یا انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ ہو، کوئی ایسا کام کیا جائے. تو یہ فالس فلیگ آپریشن تو کیے جاتے ہیں کسی کو بدنام کرنے کے لیے. اور داعش جو کلیم کرتی ہے اور داعش کی جو پریزنس افغانستان میں ہے، وہ اپنے طور پر ایک اور یعنی ایک سوالی نشان کھڑا کرتی ہے کہ داعش بنیادی طور پر جس کا تعلق وہاں پر عراق اور شام کی فورس سے تھا اور وہاں عراق اور شام کے علاقے میں انہوں نے کیا، اور ان کا تعلق جو تھا بنیادی طور پر وہاں ایک ریزسٹنس کے طور پہ تھا وہ کھڑے. اس میں چھوٹا سا آپ سے لوں گا کہ ابھی ہم اس پہ آئیں گے جو کلیمنٹس. ابھی میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں بیگ صاحب سے کر لوں کہ سر جو یہ کلیم کرنے کی کہانی ہے یہ کتنی کو اوتھینٹک ہوتی ہے کہ فلاں نے کلیم کر لیا، فلاں نے کر لیا، اور ان کی کلیم کو درست بھی مان لیا جاتا ہے. یہ کوئی عجیب سی بات ہے، کلیم کر لیا. جیسے وہ پاس اپنا 9/11 کا معاملہ ہوا اور جناب وہ ان کے وہ پاسپورٹ مل گیا ان کو. یعنی کہ یہ تو ایک ڈھونگ ہے بہت بڑا کلیم کے نام سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ جو کلیمز اس حوالے سے ہوتے ہیں یہ ان کے کوئی سند نہیں ہوتی کہ یہ یقینی طور پر واقعتاً اسی تنظیم نے کیا ہوگا جو تنظیم ظاہر کر رہی ہے اپنے کو. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا ثبوت تو ساتھ فراہم کیا نہیں جاتا. وہی نا، یا تو وہ آگے خود کو پرچہ دیں ہم نے کیا ہے، یا وہ ایون کال کریں، کال بیک ٹریک ہوتی ہے، بیک ٹریک ہو کے آپ پکڑ لیتے ہیں. یہ کیسے اطلاع مل جاتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہمیشہ سے رہا ہے کہ فلاں نے ذمہ داری قبول کر لی. بھائی کس کھاتے میں کر لی؟ کوئی پریس ریلیز جاری کی، کوئی کال کی، کوئی پریس کانفرنس کی، کیا کیا؟ یہ جو حال ہی میں دھماکے ہوئے ہیں افغانستان میں، تو اس میں جو خاص طور پر آپ نے بات کی ہے قبول کرنے کی، اس میں یہ بات ہے کہ کسی کا ماضی کا ٹریک بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماضی میں یہ تنظیم جس نے قبول کیا وہ کیا کرتی رہی ہے. اگر ہم افغان طالبان کا ماضی کا سارا دیکھیں کہ انہوں نے جنگ کس طرح لڑی ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے عوامی سطح پہ کوئی دھماکہ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسے جگہ پر دھماکہ کیا ہو جہاں صرف عوام ہو، عام عوام کو ٹارگٹ کیا، عوام کو ٹارگٹ کیا ہو. ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی نظر نہیں آتا ان کی 15 سالہ جدوجہد میں. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایئرپورٹس پر حملے کرنے کی کوشش کی، انہوں نے فوجی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کرنے کی کوشش کی، انہوں نے فوجی اکیڈمیز پر حملہ کرنے کی کوشش کی. یعنی وہ ان سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان سے لڑتے ہیں، جن سے انہیں خطرہ ہے، جنہیں شکست دے کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کو کمزور کر سکیں گے. دیکھیے، امریکہ کو براہ راست ٹارگٹ کرنا یا امریکیوں کو ٹارگٹ کرنا تو افغان طالبان کے لیے بہت مشکل ہے، خاص طور پر اب جب کہ وہ انڈر گراؤنڈ جا چکے ہیں ان کی اکثریت، اور بہت ہی تھوڑی تعداد میں امریکن اب وہاں رہ گئے ہیں. اب زیادہ تر امریکہ کی تربیت یافتہ افغان فوج ہے جو طالبان کے خلاف وہ لڑاتے ہیں. اب تک یہی ہے کہ افغان طالبان نے ہمیشہ ان افغان فوجیوں کو یا یہ کہہ لیجیے، ذرا اور براڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو، تو یہ کہہ لیجیے کہ سیکیورٹی کے ادارے جتنے بھی ہیں ان سیکیورٹی کے اداروں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. لہٰذا خاص طور پر یہ جو ہے مجھے بہت مشکوک لگتا ہے یہ جو بازار میں ہوا ہے اور جس میں بہت زیادہ مواد ہوئی ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان نے اس کو قبول کر لیا. افغان طالبان بہت کم اپنے سیکیورٹی کے معاملات کو چیک کرنے کے بعد میڈیا سے رابطہ کرتے ہیں، اور لہٰذا ویسے ڈائریکٹ رابطہ تو بہت ہی کم ہی ہوتا ہے میرے خیال میں. جو ہم جس کو سمجھ بھی آئے کہ یہ انہوں نے کیا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ 9/11 فراڈ تھا. جن کے ہاتھ میں میڈیا ہے، جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، وہ کہتے نہیں ٹھیک تھا، اسی کی بنیاد پر انہوں نے کیا کی ہے، یہ دنیا کا حلیہ بگاڑ دیا. لہٰذا ہم اپنے ذہنوں میں واپس آئیں کہ دیکھیں یہ میڈیا ہے،
یہ میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے اور وہ وہی چیز جاری کرے گا جو اپنے مرضی سے جاری کرنا چاہے گا. اب وہ جس کو بلیم, دجالیت کیا ہے, یہ دجالیت ہے کہ آپ جس پہ بلیم لگاتے ہیں اب وہ بیچارہ چیختا رہے. ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے کہ امریکہ نے $54 ملین خرچ کیے ہیں برطانیہ کی کسی ایجنسی کو دیے, جنہوں نے عراق میں یہ فیک ویڈیوز بنائیں بدنام کرنے کے لیے اور ان کو کرنے کے لیے. یہ ریسنٹ رپورٹ آئی ہے فیک ویڈیوز کی, کہ فیک ویڈیوز بنا کر بھی مطلب ہے وہ آپ مطلب یہ نہیں کہ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں خالی ایک اخباری خبر کی کہ طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ویڈیو بیان بھی مطلب کوئی بول رہا ہو بیٹھا ہوا اور وہ کہہ رہا ہو کہ میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں, وہ ویڈیو بھی فیک ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتا. آپ کو یاد ہے وہ سوات میں کوڑے مارنے والی ویڈیو جس پہ دنیا جہان میں طوفان اٹھا لیا گیا, وہ ثابت ہوئی کہ وہ تھی. وہ اس وقت ہم نے تو اس وقت ہی کہا تھا کہ دیکھیے مثال کے طور پر جب وہ کوڑے مارے جا رہے تھے تو آس پاس کے لوگ جو تھے ان کا لباس گرمیوں والا لباس تھا, جبکہ اس وقت شدید سردی تھی. بہت سی چیزیں لہٰذا اس چیز کو ہم اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ جو قبول کرنے والا جو یہ ایک فینومینا آ گیا اور ہم اس کو ایسے قبول ذہن میں تسلیم کرتے ہیں جیسے یہ منزل من اللہ ہو, اتنا سچا ہو. اب جو میڈیا جس طرح اوپن ہوا ہے اور جو اب سہولتیں ہیں, اب جلدی چیزیں اوپن ہو. پہلے تو تھا نا کہ 30 سال بعد پیپرز جو ہیں وہ کھلیں گے اور باتیں سامنے آئیں گی. ابھی سنوڈن کا واقعہ ہوا, ویکی لیکس کا واقعہ, اب تو واقعات ایسے بہت تیزی سے ہونے لگے ہیں بعد میں وضاحت ہو جاتی ہے. ایمبیسی کے جو اپنا وہ ہیں, لیکن دیکھیے سر فوری طور پہ کسی کے اوپر مودہ ڈال کے اس کے خلاف کارروائی کرنا, یہ تو ابھی تک فنکاری ہے نا. امریکہ 9/11 میں یہ فنکاری ہوئی تھی نا کہ ادھر وہ ٹوئن ٹاورز گرے اور ساتھ ہی مطلب القاعدہ شروع ہو گیا تھا. القاعدہ کا نام دنیا نے پہلے اسی وقت پہلی دفعہ سنا تھا اور فوری طور پر یہ آ گیا کہ جی القاعدہ نے کیا ہے, حالانکہ اسامہ کا نام لے کر اور فوراً وہ مطلب تمام. تو لہٰذا ہم قارئین کو ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں بیگ صاحب کہ یہ جو قبول کرنے والا جو معاملہ ہے, چاہے وہ ہمارے پاکستانی میڈیا میں بھی آتا فلاں نے قبول کر, بھائی کیسے قبول کر لیے, کوئی ثبوت لے کے آؤ نا. اتنا کفا بالمرء کذبا ان یحدث کل ما سمع, کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے. اسی لیے اسلام میں یہ خبریں اس طرح پھیلانے کو بہت سختی سے روکا گیا, یعنی کہ یہ اور کلیئر ہم سمجھیں کہ یہ جو چیزیں یہ لٹرلی یہ دجالی سٹائل ہمارے دماغوں پہ بٹھا دیا گیا ہے کہ فلاں نے قبول کیا, فلاں نے قبول کیا. چلے بہرحال اس تک ہماری بات ہو گئی. موجودہ جنگ میں جو اس وقت جنگ لڑی جا رہی ہے دنیا میں, اس میں میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس جنگ, فالس انفارمیشن پھیلانا یہ جنگ کا ایک وہ ہے ٹیکٹک ہے. سائیکولوجیکل وارفیئر کے پورے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں GHQs میں, اور اس میں جو بھی پینٹاگون آپ کے ہیں, سائیکولوجیکل وارفیئر کیسے لڑی جاتی ہے. اور میڈیا جو ہے, میڈیا کو تو اس میں مطلب ایک بہت بڑا رول ہے اس میں. جی بہرحال اس پر تو خیر ہماری گفتگو ہو گئی کہ یہ جس پر بھی اب یہ قبول کروا کے فوراً میڈیا پہ آ جائے گا یہ فلاں نے قبول کر لیا ہے, اب وہ بیٹھا تردید کرتا رہے اور اس کے بعد آپ اس کے خلاف ایکشن بھی لیں. واپس اس کے اوپر آتے ہیں بیگ صاحب, قبول کر لیا. اب یہاں پر دو جماعتیں ہیں, دو آرگنائزیشن ہیں جن کی قبولیت آ رہی ہے. ایک تو طالبان افغانستان ہے, دوسرا یہ ایک نیا فیکٹر جو آیا ہے IS. اس پر ہم بات کریں گے یہ کیا ہے, یہ فینومینا کیا ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پر بات کی تھی تو میں تھوڑا سا بیچ میں چلا گیا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا بتائیے اب یہ فینومینا کیا ہے. یہ IS جو آیا ہے وہ طالبان سے بھی متحارب ہے, ان سے بھی جنگ کر رہا ہے, امریکہ سے بھی کر رہا ہے. یہ عجیب ایک نئی کہانی. میں تو یہ بات کہہ رہا تھا کہ داعش اوریجن جو تھی اس کی, وہ تو تھی عراق اور شام کے علاقوں میں ہوئی تھی, اور اس میں شروع میں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ وہ باس پارٹی ہے جو عراق کی صدام حسین کے زمانے کے فوجی تھے, جن کو اچانک امریکہ نے جب عراق پر ٹیک اوور کیا اور وہ سب انڈر گراؤنڈ چلے گئے اور بھاگ گئے, پھر وہ دوبارہ ان کی ریسرجنس ہوئی اور انہوں نے مل کر کوئی گروپ بنا لیا. لیکن اسی حوالے سے بہت مطلب رپورٹس آئی ہیں اور ان کے امریکہ کے کچھ بگ وگس کے بیان آئے. ایون ٹرمپ کا بیان جو ہے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے کا جو ہے داعش کے حوالے سے یہ ہے کہ جی یہ امریکہ کی مطلب ایک طرح سے بالکل اسٹریٹجی میں شامل ہے. اس میں بہرحال واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن داعش جو ہے انہوں نے نعرہ لگایا خلافت کا, اور وہ آکوپائیڈ جو فورسز ہیں ان کے خلاف مطلب اٹھ کھڑے ہوئے, بڑے تیزی سے پھیلے, قبضہ کیا, کہاں سے اتنا اسلحہ ان کے پاس آیا, کہاں سے اتنی فورس ان کے پاس آ گئی, ماڈرن اکوپمنٹ ان کے پاس آیا. یہ سارے سوالیہ نشان تھے. کوئی بھی انڈر گراؤنڈ موومنٹ جو ہے اس کے پاس اتنا مطلب اسلحہ نہیں تھا کہ وہ پورے علاقوں پر امریکی اسلحہ, مطلب چھو تو ہوتا ہم تو وہ جب فوٹو میں آتی تھی ہم تو اسلحہ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ ہماری فوج کے پاس بھی اتنا شاندار جو ہے شاید وہ نہ ہو جو ان کو لے کے پھر رہے ہوتے. مطلب ایک علاقے پر قبضہ کر لینا. دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے کہ آپ دہشت گردی کر رہے ہیں اور وہ چھپ کر جنگ لڑ رہے ہیں, گوریلا وار, مطلب گوریلا وار ہے.
ایک ہے کہ آپ نے ایک پورے بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اس پر، اور اس کے حوالے سے چیز یہی تھی، مطلب ہے اگر اس میں بڑا آسان الفاظ میں بات کی جائے تو یہ ہے کہ مطلب امریکہ کو خطرہ ایک ملیٹنٹ اسلام سو کالڈ مطلب ملیٹنٹ اسلام سے ہے. ٹھیک. اچھا، اب جو وہ لوگ کہ جو ملیٹنٹ اسلام کے حامی ہیں یا جو اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، جن کا مزاج وہ ہے، ان کو کہیں اکٹھا کیا جائے اور ان کے خلاف اکٹھا ایکشن لے لیا جائے. امریکہ نے غلط وہ مسجد زرار قائم کر لی پکڑ کے، جسے میں تو افغانستان کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں نہیں، ابھی آپ وہاں سے شروع ہوا نا، وہاں سے ہوا تو وہاں پر انہوں نے خلافت کا نام لیا. وہاں پر تو ہم نے اس کا کہا نا کہ یہ جواز ہو سکتا ہے کہ جو صدام حسین کی فورسز تھیں وہ انڈر گراؤنڈ گئی تھیں اور انہوں نے مطلب بعد میں اٹھ کر ایک چیز بنا لی ہو. جی. سوال یہ ہے کہ افغانستان میں تو آلریڈی ایک طالبان کا فیکشن تھا جن کا یہ موقف تھا کہ امریکہ نے ہمارے ملک پر حملہ کیا ہے اور ہم اس کے خلاف لڑیں گے اور وہ گوریلا وار کر رہے ہیں. وہاں پر ایک ایسے گروپ کا اچانک اٹھانا، اور وہ اٹھا بھی ہے وہ اس نارتھ ایسٹ سیکٹر میں افغانستان کے کنڑ پروونس میں، کہ جو کہ مطلب افغانستان سے بہت دور کا فاصلہ ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر یہ ایران افغانستان کے بارڈر پر یہ فورسز آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ داعش کے خلاف تو ایران میں لڑ رہا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ آ گئے ہیں. ہرات وغیرہ میں اس سائڈ میں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ اس سائڈ سے آ گئے. یہ نارتھ ایسٹ کارنر میں بنا ہے، جس طرف کے طالبان کا کوئی مطلب اتنا عمل دخل نہیں تھا، وہاں پر زیادہ امریکن فورسز کا اور ان فورسز کی مطلب وہاں پر ان کو کنٹرول حاصل تھا. تو وہاں پر اچانک داعش کیسے آ گئی؟ اب یہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ طالبان کی ایک ریکروٹمنٹ کوئی ہو رہی ہے، اس ریکروٹمنٹ میں سے کوئی لوگ اپنا حصہ نکالنا چاہتے ہیں طالبان کے خلاف لڑانے کے لیے. کس کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ کون اس میں انٹرسٹڈ ہوگا؟ افغان کی اپنی حکومت یا امریکن فورسز؟ یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. اور پھر وہ کوئی اگر ایکشن کرتے ہیں اور اس کی وہ کلیم کرتے ہیں اور وہ طالبان کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں اور طالبان ان کو پسند نہیں کرتے، طالبان بھی ان کو مطلب ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی تھرڈ فورس ہے، وہ کوئی انڈیجینس فورس وہاں کی ہے نہیں، پلانٹ کی گئی ہے، ہو نہیں سکتی اتنے عرصے گزرنے کے بعد پلانٹ کی گئی ہے. جو اس کی لوکیشن اور اس ساری بیک گراؤنڈ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ وہ پلانٹڈ فورس ہے. اور پھر وہ ایسے ایکشن کرے اور ریڈ زون کے اندر کرے اور ان کی ذمہ داری قبول کرے، تو اس تمام سوال نشان لگا دیتی ساری ایکٹیویٹی پر کہ کیا یہ ایکٹیویٹی جو ہے واقعی کوئی صحیح ملیٹنٹ ایکٹیویٹی ہے یا یہ پلانٹڈ کوئی ایکٹیویٹی ہے. آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں اسے یہ ہے کہ داعش کے اٹھانے کا اگر مقدمہ قائم کیا جائے امریکہ پر تو خود ٹرمپ اس کا وعدہ معاف ہوا بنا ہے. اس نے تو خود کہا ہے، بالکل اس نے نام دیا ہے ہیلری کلنٹن اور باراک اوباما کا کہ ان دونوں نے مل کر داعش بنائی تھی. تو مطلب یہ تو اعتراف جرم ہے، اس میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ مجرم خود اعتراف کر رہا ہے کہ ہم نے یہ بنائی. اور جو ان سے کام لی، ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح وضاحت. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا یہ کلپ جو ہے نا وہ روز چلایا جائے، جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے بنایا. ہاں بالکل، اس نے نام لیا ہے، صرف یہ امریکہ انتظامیہ نہیں لفظ کا، اس نے کہا ہیلری کلنٹن اور باراک اوباما نے. تمام تر اپنی اس کے باوجود ٹرمپ صاحب نے جو بھی الزامات پاکستان میں لگائے، یہ الزام باہر نہیں لگایا کہ پاکستان نے داعش بنا کر افغانستان بھیج دی. یہ ان کی مہربانی ہے جی، انہوں نے نہیں لگایا. یہ الزام نہیں لگایا. ویسے اب وہ کیا کرتے ہیں، جو ٹرمپ کا حالیہ بیان آیا وہ بہت ہی ہمارے لیے تشویش. میرا وہی سوال آپ سے یہ تھا بیگ صاحب کہ اب یہ جو 4 واقعات ہوئے ہیں ٹرمپ کا، وہ پھر اس کے بعد اس کا ان 4 واقعات کے بعد اس کا ایک بیان، یہ تو بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ یا تو یہ پاکستان کے خلاف گیم کریں یا پھر بلیک واٹر کی ایکسیپٹنس وہاں پر پیدا کر رہے ہیں کہ اب چونکہ انہوں نے وہ بلیک واٹر کی بھی ایک فوج اتارنی ہے نا وہاں پہ کرائے کے قاتلوں کی، اس کے لیے کوئی ایکسیپٹنس وہاں پیدا کر رہے ہیں گلوبلی. دیکھیں یہ جو اس میں آپ ان واقعات کے فوراً بعد ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اب ہم جو افغانستان میں کریں گے وہ پہلے کبھی نہیں کیا تھا، اب ہم ایک نیا کام افغانستان میں کریں گے اور وہ بڑا نتیجہ خیز اور فیصلہ کن ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ صرف افغانستان میں ہی نہیں بلکہ اس حوالے سے آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے بھی کوئی اقدام اٹھانا چاہتے ہیں. میری ذاتی رائے میں پاکستان پر اسی طرح عراق یا لیبیا کی طرح کھلم کھلا حملہ کر دینا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال پاکستان بھی ایک ایٹمی ملک ہے تو اتنا آسان نہیں ہے. جو تشویش ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جس طرح انہوں نے داعش ایک دم افغانستان میں پیدا کر دی،
کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا سلسلہ، کوئی ریمنڈ ڈیوس، یعنی ریمنڈ ڈیوس تو ایک آدمی تھا نا، تو کوئی اس طرح کی کوئی فوج باقاعدہ جو ریمنڈ ڈیوسوں پر مشتمل ہو، وہ پاکستان میں داخل نہ کر دی جائے اور وہ اس طرح کی کارروائیاں نہ کرے۔ اس میں دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے، میں اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ داعش فینومینا پاکستان سے اس کو کم ہو گیا پاکستان سے۔ یہاں کی میں آئی مسٹ پریز پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کہ انہوں نے باہر کچھ بھی کیا ہے، اس فینومینا کو انہوں نے تھوڑا سا بریک ضرور لگایا۔ میں اب یہ کہتا کہ یہ داعش یہاں داخل کر دی گئی تھی، پھر ایک بہت ہی خاص اسٹریٹجی کے ساتھ ہماری یہ جو خفیہ ایجنسیاں ہیں انہوں نے ان کو نکالا ہے، کچھ لوگوں کو ان میں شامل کر کے اور پھر ان کی اطلاعات لے کر ان کو پکڑا ہے اور نکالا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ قدم آلریڈی ان کا ناکام ہو چکا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ جو قدم ان کا ناکام ہوا تھا اس کو دوبارہ اس سے زیادہ زوردار انداز میں، زیادہ ٹیکنیکلی وہ اس کو داخل کرے۔ زیادہ خطرہ اب بھی یہی ہے کہ وہ اس طرح کے لوگ پاکستان میں داخل کر کے ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو شام میں ہے۔ امید ہے دیکھیں اس میں ایک سوال پیدا ہو، ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی میرا سوال ہے، وہ ایسا کر کے حاصل کیا کرنا چاہیں گے؟ وہ ایسا کر کے اگر جیسے وہ کیا ان کا ٹارگٹ پاکستان میں کیا ہوگا؟ انسٹیبلٹی اور اس اپنی اصل ہدف کی طرف بڑھنا۔ اگر وہ اتنا وہاں پہ وہ بوائلنگ پریشر کریٹ کر رہے ہیں، ان کا اگر پاکستان کے خلاف کوئی قدم ہو سیدھا نیوکس پر ہوگا۔ یہی میں کہنے لگا، سیدھا ان کا صرف ہدف پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام ہوگا، ان کا ہدف ہوگا اس کو نکال دو، پھر پاکستان جو ہے وہ کھلی ایک وہ ہے چراغاہ ہے۔ ہدف ہوگا نہیں، ان کا ہدف ہے، اور انسٹیبلٹی بھی اسی لیے اگر انہوں نے حملہ کوئی کیا یا کوئی آپریشن کیا تو وہ اس قسم کا تو یقیناً وہ اب دیکھیں نا اسلام آباد کے اندر ان کا اتنا بڑا اڈا موجود ہے، وہ اس چھوٹا پینٹاگون بنایا ہے، کتنی کوشش وہ کر رہے ہوں گے کہ کہاں سے ہم پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو کیسے ہم اس کو جو ہے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں۔ نیوکلیئر پروگرام کو دیکھیں نا، یہ کسی بھی ملک میں کوئی جگہ ایک جگہ سارا نہیں رکھتے، تبھی اگر ہوتا تو کر چکے ہوتے نا، وہ تو بڑا اسپریڈ اوور ہوتا ہے اور بڑی اس کی سیکورٹی، اور پاکستان کی سیکورٹی الحمدللہ باقی ملکوں کے جو نیوکلیئر پروگرام اس سے بہت زیادہ سیف ہے۔ یہ اسی لیے مطلب ابھی تک کافی مطلب کوئی بہت اٹیمپٹس ہوئی ہوں گی، اب ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہو نا کتنی اٹیمپٹس ہوئی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی پریس بریفنگ نہیں ہوتی کہ اس کی پریس بریفنگ بعض کی تو خبریں آئی ہیں نا باقاعدہ، مطلب بعض کی خبریں آئی ہیں نا، پتہ نہیں کتنی اٹیمپٹس ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور وہ خالی کوئی امریکہ اس کا دشمن نہیں ہے، اور انڈیا بھی ہے، اسرائیل ہے، پورا انداز میں اس کی کوششیں ہوتی ہیں، اس کی بات نہیں ہے۔ بات وہی ہے کہ یہ جو چیزیں کھڑی کی جاتی ہیں، اس کے میں نے جو آپ کا سامنے رکھا نا بات، وہ اپنی جگہ ایک فیکٹر ہے کہ ظاہر ہے وہ تو ان کی بلیک واٹر کے یا ریمنڈ ڈیوس کی طور پر، ریمنڈ ڈیوس یہاں پر قرطبہ چوک میں کیا کر رہا تھا مجھے آپ بتائیں نا، قرطبہ چوک میں اس کی کیا پریزنس کا کیا وہ چیز تھی؟ چیز یہ ہے کہ ایسے بہت سے لوگ تو یہاں داخل کیے گئے پچھلی رجیم میں بھی، اور کچھ نکالے گئے، کچھ اب بھی موجود ہوں گے اور کچھ اور بھی آنے کی لوکل ہائرنگز بھی ہیں، لوکل ان سے محتاط، لوکل ہائر مطلب لوکل تو پھر ہائر ہوتے ہیں نا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ جو آپ کو مجھے آتا ہے وہ تو ان کے ٹارگٹس ہیں نا، بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ ملک میں انتشار ہو۔ ہمارے ہاں جو بھی جس طرح سیاستدانوں میں جوتوں میں دال بٹ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کو مطلب نفسہ نفسی پڑی ہوئی ہے۔ ملک کے مجموعی طور پر ملک کی صورتحال کیا ہے، جیو اسٹریٹجک لیول پر کیا پلاننگ ہو رہی ہے، ایک بیان نہیں آپ سنیں گے کسی سیاستدان کے اس حوالے سے، آپ نے ٹاک شو سننے، وہ سب اس سے مبرہ ہیں، وہاں کسی کو اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ دنیا میں ہمارے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس قدر جو ہے نا، یہ کہتے ہیں نا اپنی ناک کے آگے ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ جو ہے اصل بنیادی ایک امیڈیٹ آن سرفیس تو ہدف یہی ہے کہ اس ملک میں یہ افراتفری انتشار پھیلائے رکھو۔ اس کی آڑ میں ظاہر کوشش ہوگی کوئی بڑے مقاصد حاصل کرنے کی بھی، اس کے لیے وہ بیانات دیے جا رہے ہیں اور ایک کیس تیار کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر کوئی پرماننٹ وزیر خارجہ بھی اور پرماننٹ وزیر دفاع بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک اور بھی ان کی اسکیم بہت بری طرح ناکام ہوئی ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے۔ دیکھیے سب سے پہلا اس کا ہدف جو تھا نا پاکستان میں انتشار پھیلانے کا، وہ کراچی تھا، کہ کراچی کو بنا، پھر کراچی ہے بھی ایک بندرگاہ، اور کراچی پر دشمنوں کا قبضہ کر لینا یا آ جانا نسبتاً بہت آسان تھا باقی علاقوں کی نسبت۔ اور
کراچی میں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ شخص جو ہے ان افیکٹو ہو گیا ہے جو جس ناممکن تھا جس کے بارے میں سوچنا. لیکن ابھی حالیہ پھر جو یہ واقعات ہوئے ہیں جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ 3-4 واقعات ہو گئے, لیکن یہ مطلب کوشش جاری ہے ابھی اس حوالے سے بھی. وہاں پر بھی مطلب یہ جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں, ہی از آن دی ریکارڈ کہ میں یہاں سے کوئی پاکستانی فوجی زندہ واپس نہیں جانے دوں گا. تو پاکستانی فوجیوں کو کیوں مارنے کی ضرورت تھی؟ ظاہر اس لیے کہ جو انتشار پھیلایا جاتا یا جو باہر سے انہیں کمک آتی کہ کراچی پر قبضہ کرنے کے لیے یا کراچی کو انتشار کا وہ اس طرح میدان بنانے کے لیے, وہ اللہ نے اپنے خاص فضل سے, اپنے رحمت سے اس کو بھی ناکام. بہت حالات وہاں پر ابھی کنٹرول میں اچھا سر, اس پہ ہماری گفتگو ہو گئی اور بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کیے ہیں پتہ نہیں کیے کس نے ہیں, جو دھماکے کیے ہیں دھماکے, اور پھر کلیم کرنے کا, کلیم کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے بظاہر. جو ہم امریکہ کی ہسٹری ہے, امریکہ کی ہسٹری ہے, جھوٹوں سے بھری ہوئی ہے, جھوٹوں سے بھری ہوئی ہسٹری امریکہ کی ہے. ویپن آف ماس ڈسٹرکشن پہ عراق کے ساتھ جو کیا ہے اس کی آڑ میں اتنا بڑا جھوٹ, اور پوری دنیا اس کو ہضم کر گئی. اس چیز کو رونے کا مقام ہے. سر ہم اسی میں اس سے اگلا جو ہمارا دوسرا جو ٹاپک ہے آج کا, اس حوالے سے اس پر آتے ہیں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, ما ورائے عدالت قتل. ابھی بھی اخبارات میں وہ صورتحال گرم ہے. ڈاکٹر صاحب, اسلام کا جو پرنسپل ہے, جو ہم کہیں یونیورسل پرنسپل, وہ کیا ہے اس لحاظ سے؟ بعض اوقات ایکسٹرا جوڈیشل کلیننگ میں بے گناہ بھی مرتے ہیں اور بعض اوقات گناہ گار بھی مرتے ہیں. گناہ گار کو تو کیا وہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ تو اسلام تو ایک عادلانہ نظام مطلب ہے نظام پیش کرتا ہے. نظام اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام عادل ہے, عدل کرنے والا, اور ایک صفاتی نام عدل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سراپا عدل ہیں, عدل کو پسند کرتے ہیں. قرآن حکیم میں بارہا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اجاگر کیا, اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل کرو, اور یہ عدل جو ہے کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے. پھر وہ سورہ نساء میں جو آیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین ان یکن غنیا و فقیرا فاللہ اولیٰ بہما اعدلوا. ترجمہ ذرا کر دیں. اس میں کہا گیا ہے کہ ایمان والو کھڑے ہو جاؤ حق کے لیے, اللہ کے گواہ بن کر, عدل کے لیے, قسط کے لیے, چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو, تمہارے والدین کے, تمہارے رشتہ داروں کے, اور کوئی تمہیں کہ غنی مطلب کوئی غنی ہو یا فقیر ہو, مطلب اس میں یہ نہیں کہ یہ اس کا بھلا ہو جائے گا یا یہ امیر ہے اس کا کیا جاتا ہے, کچھ مطلب 4 ارب دے دے گا تو کیا فرق پڑ جائے, یہ نہیں ہے. عدل ہونا چاہیے. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ قسط کرنے, عدل کرنے والوں کو, انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اسلامی تعلیمات میں یہ بھی ہے, عدل بھی ہونا چاہیے, لیکن عدل ایسا ہونا چاہیے کسی بے گناہ کو کوئی شک کے بنیاد پر بھی فائدہ جو ہے وہ مطلب ملزم کو دیا جائے گا, جس پہ الزام ہے. شک کا فائدہ ملزم کو دینا چاہیے. جی مطلب 100 گناہ گار چھوٹ جائیں, لیکن کسی بے گناہ کو, ایک بے گناہ کو بھی مطلب کوئی مطلب سزا نہیں جاتی. لیکن سر اب یہ تو ہو رہا ہے نا. نہیں, میں وہی بات اس پہ آ رہا ہوں نا. چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا جو نظام عدل ہے وہ اتنا بعض دفعہ لینگتھی ہو جاتا ہے, یا بعض دفعہ بے گناہ جب چھٹ جاتے ہیں تو کسی کے دل میں خیال آئے کہ جناب یہ عدالتیں ٹھیک کام نہیں کر رہی, اور ہمیں تو پتہ ہے چونکہ کہ یہ وہ ہے, تو ہم اس کو مطلب انصاف کو کوئی شخص اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. دیکھیں نا, مثال دی جاتی ہے کہ مثلا ایک جج جو ہے, اگر وہ جج کے اپنے علم میں بھی کوئی اس مقدمے کے لحاظ سے کوئی بات ہو تو وہ جج جو ہے اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے اس جگہ. اصول تو یہی ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو یہی ہے. جج خود گواہ نہیں ہو سکتا, جج منصف ہے, جج خود پروسیکیوٹ نہیں کر سکتا. جج کے سامنے مقدمہ پیش کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عادل حضور کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو اور تم میں کوئی چرب زبان ہو, اور وہ اپنی زبان کی بنیاد پر میرے عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ لے لے, جبکہ اسے معلوم ہے کہ وہ حق اس کا نہیں, تو وہ آگ کا, جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے کر گیا. بالکل ایسا. ٹھیک ہے نا. لہذا جج جو ہے وہ محتاج ہے ان مطلب ہے ثبوت کا, جو ثبوت سامنے پیش کیے جائیں. ثبوت کے سامنے جو پیش کیے جاتے ہیں, جج اس کے بنیاد پر فیصلہ دینے کا پابند ہے. ہمارے ہاں نہیں, ہمارے پورا سسٹم کی بات کر رہا ہوں نا.
بات یہی آ رہی کہ عدالتی نظام اتنے لمبے لمبے کیسز چلنا جی کمزور ہے نا، اور بہت سی کمزوری، اس کا رزلٹ یہ ہر لیول پر کمزوری ہے، اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، میں جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پروسیکیوٹ کرنے والا ہے وہ صدر کو اپنے ہاتھ میں لے لے. ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر ہم ایک روٹ کاز سر دیکھیں، روٹ کاز کیا ہے سر؟ دیکھیں روٹ کاز کیا، ہمارا عدالتی نظام کے اندر جو بھی نقائص ہیں، اصل روٹ کاز تو سر وہ ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب نے بہت رعایت برتی ہے کہ بعض اوقات لمبے ہو جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عدالتی نظام بھی دوسرے انتظامی اور قانون سازی کی طرف بالکل بیٹھ چکا ہے، بالکل فرسودہ ہو چکا ہے، بہت ہی حد تک ختم ہو چکا ہے عدالتی نظام. اور آپ نے پڑھا ہوگا آج ایک فیصلہ آیا ہے پورے 100 سال کے بعد. 1918 میں وہ کیس دائر ہوا تھا اچھا ہندوستان کی عدالت میں. اچھا 2018 میں اس کا فیصلہ آیا ہے، کوئی زمین کا ایک بہت بڑا کیس تھا. تو یہ اصل میں یہ عدالتی نظام واقعتاً وہ ہے جو ہم نے انگریز سے لیا ہے، لیکن دو وجہ. ایک تو انگریز نے اس کو دیا بھی تھا ایک غلام قوم کو، ایک غلام قوم کے لیے، پھر ہم نے اس میں مزید خرابیاں پیدا کی. پھر اگر وہ انٹیکٹ رہتا تو بھی اس سے بہتر ہوتا، کم از کم اس سے بہتر ہوتا، لیکن ہم نے اس میں مزید خرابیاں پیدا کی. اور پھر ہمارے ہاں جو یہ سلسلہ رشوت خوری رشوتستانی کا معاملہ ہے، اس نے اس کو اور جھوٹی گواہیاں دینا، پیسے دے کر تاریخ ڈیلے کروا دینا. دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ حالیہ تاریخ ہے نا. ابھی آپ کے سامنے بات آئی تھی نا کہ ایک شخص کو پھانسی لگے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو بری قرار دیا. تو ابھی حال کا واقعہ ہے نا. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، ہمارے اس نظام عدل میں ہو رہے ہیں نا. تو اس میں اصل چیز جو ہمارے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جو ہے، مطلب اس کے بہت سے پہلو ہیں. اصل میں بات یہ نہیں ہے جو ابھی پہلو سامنے آیا وہ تو بالکل ہی بے گناہ کا سامنے آیا. وہ تو بالکل ہے نا، اس پہ تو ابھی ہم آتے ہیں. ابھی ہم تو صرف اس کو کہہ رہے ہیں کہ سر کہ عدالتی نظام ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اب اس کی وجہ سے جو ہو رہا ہے سر، دیکھیں اس میں 2 کام ہو رہے ہیں. اس میں اداروں کو یہ پتا ہے کہ بھائی ہم نے اس کو مجرم کو اگر ہم نے عدالت میں بھیج دیا یہ بچ جائے گا، یہ کنفرم مجرم ہے. سوال تو یہ ہو ہی نہیں رہا، وہ تو اپنی جگہ ایک سوال نشان لگ گیا کہ گناہ گار جو ہے وہ چھٹ جائے. یہاں تو اب جو حالیہ واقعات ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ ایک بے گناہ کو پکڑا جائے، اٹھایا جائے اور اس کو کوئی لیبل لگا دیا جائے اور دہشت گرد اس کو مار. یہ تو بتہ خوری کے حوالے سے ہوا ہے نا، اس سے بتہ مانگا گیا ہے اور وہ دے نہیں سکا. یہ تو یعنی کہ یہ تو اس کی تو کنڈمنیشن بھی ہونی چاہیے اور اس کی سخت ترین سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے. جبکہ وہ شخص جو ہے اس کے اوپر میں حیران ہوں کہ وہ شخص جو ہے اس زمین پر کیا سوچ کے اب چلتا ہوگا. یہ اعلیٰ پولیس تم نے مرنا نہیں، اعلیٰ پولیس تم نے اللہ کے پاس نہیں جانا. اعلیٰ اچھا عجیب بات ہے کہ وہ ایس پی تھا اور اس کے پاس ایس ایس پی کے اختیارات تھے، اس لیے کہ ایس ایس پی اگلے گریڈ کا ہوتا 19 گریڈ کا ہوتا ہے اور وہ 18 گریڈ کا تھا. تو اس کو اختیارات، تو یہ کس کا قصور نظر آتا ہے؟ اکثر اپنی بہت بھول جاتے ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اتنا ظلم، بے گناہوں کو مار دینا اور ان کے اوپر مارا بھی اور اس کے اوپر تہمت لگانا کہ وہ گناہ گار تھے. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ستم باعث یہ ایک واقعہ نہیں ہے. یہ پنجاب اور سندھ دونوں ہمارے جو صوبے ہیں، خیبر پختونخوا اور مطلب بلوچستان سے نہیں، یہاں پر تو یہ واقعات کہ آپ اکثر خبریں پڑھتے رہتے ہیں نا، مقابلے میں مار دیا گیا. یہ مقابلے میں مارنے پر سوال نشان، اور خبر کا ہیڈنگ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ خود چیخ رہی ہوتی ہے کہ یہ کسی بے گناہ کو قتل کیا گیا. ماورا عدالت اس پر کوئی ثبوت قائم نہیں کیا گیا، مقدمہ نہیں چلایا گیا، بس ایک مجرم تھا. اور وہ ہوتا کیا ہے بنیاد، اور اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے، یعنی بیسیکلی پہلے وہ ملی بھگت ہوتی ہے اس شخص کی، اگر وہ کوئی اس کا کوئی جرم ہے بھی یا کوئی اس نے کوئی ایسی غلطی کی بھی ہوئی ہے کہ اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، پولیس کے ساتھ وہ ہوتا ہے. اور جب پولیس دیکھتی ہے کہ اب اس کو ہم استعمال کر چکے، اب ہمارے لیے یہ ایک مطلب ہے بوجھ بن گیا، لائبلٹی بن گیا، تو پھر اس کو مطلب اس طرح ختم کر دیا جاتا ہے. 444 لوگ صرف ایک ایس ایس پی نے مارے ہیں، ایک شخص نے 444 ہمارا نظام عدل جو ہے، ہماری جو مطلب اب سپریم کورٹ کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا بیان آیا ہے کہ وہ بہت کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں اللہ کرے. اور پنجاب ہائی کورٹ کے بھی جو چیف جسٹس پچھلے دنوں رہے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنے اس نظام کو، مطلب اس نظام کے لیے جو قانون شہادت ہے، اصل میں ہمارا وہ قانون شہادت ہے نا، اس کے حوالے سے، پولیس کے نظام کے حوالے سے صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومت بھی اور پورا نظام عدل جو ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہے
کہ اس نظام کو ٹھیک کریں. مطلب خالی یہ اخباری بیان دے دینے سے بات نہیں بنتی، بلکہ اس کے معاملے میں مطلب سنجیدگی. کوئی شعبہ بھی. اب لاہور ہائی کورٹ کے پہلے 50 جج تھے، اب 60 ہو گئے، کافی، وہ اب بھی کم ہے، بہت کم ہے. جو کیسز ہیں. سپریم کورٹ کے 17 جج، اور بعض اوقات گھر کے کرائے کے معاملات تک جو لوگ کھینچ کے سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں. بالکل. پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں سر، یہاں پر اصل میں ہم بنیاد تو ہم وہی بتا رہے ہیں، لیکن اب جو انڈیویجولز یہ کام کر رہے ہیں ان کو تو جھنجھوڑا جائے کہ اللہ کے بندو تم لوگوں نے بھی تو مرنا ہے کسی دن، تم یہ کیا گناہ اپنے اوپر لے کے جا رہے ہو، اور اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے. تم سمجھتے ہو تمہاری اولاد بعد میں دیگے چڑھا دے گی، تمہاری اولاد ختم کروا دے گی، تمہاری اولاد محفل میلاد کروا دے گی، سب کچھ کروا دے گی، اور تمہارے گناہ دھل جائیں گے. یہ تو سورہ مائدہ کی محاربہ اور فساد فی الارض کی اس کے ضمن میں آتا ہے نا، کہ جو محاربہ ہے مطلب بہت قتل و غارت گری، ظلم کی بدترین شکل ہے یہ. یعنی کہ ابھی تک ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ کوئی مر جاتا ہے فلاں ظلم کر کے بھی اس کو کوئی شہید کا لفظ قرار دے دو، پھر اس پہ عرس کرا لو وہاں پہ اور سارے کام کروا لو اور جناب وہ کلیئر آؤٹ ہو جائے. یہ ہے ہمارے ہاں جو کہ بنیاد بن رہا ہے کہ ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں رہ گیا، اپنا مرنا یاد نہیں رہ گیا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا یاد نہیں رہ گیا. کس بنیاد پر یہ لوگ کر رہے ہیں؟ بے گناہوں کو اٹھانا، بے گناہوں کو مار دینا، ان کے اوپر الزام لگا دینا، یہ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ دیکھیں ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وہ جو غلام تھا ایرانی جس نے دھمکی دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھی ایک خنجر بنا دو، انہوں نے کہا آپ کے لیے میں ایک خاص خنجر بناؤں گا. یعنی معاذ یہ نہیں ایسی چکی بناؤں گا، چکی بناؤں گا کہ وہ انہوں نے بات سمجھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ اس کو کہا گیا کہ اس کو پکڑ کے بند کر دیا جائے کہ اس نے خلیفہ کو آپ نے مشین کو ہی کی کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھ لیجیے. وہی چیز ہے نا کہ جب تک کہ کسی مجرم سے یا ملزم سے جرم سرزد نہ ہو جائے اور اس کے خلاف ثبوت مہیا نہ ہو جائے، اس کے خلاف آپ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. ہمارے یہاں آپ کو ملتا ہے، خبریں ملتی ہیں کہ فلانا شخص اٹھا لیا گیا، فلانے کوئی ایجنسی نے اٹھا لیا اس کو، اور پھر ان کو سالوں پتہ نہیں چلتا اور گمان یہی ہوتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. تو ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری اسی زمرے میں ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. یہ ساری چیزیں اسی ضمن میں آتی ہیں کہ ان چیزوں پر مطلب ہے آخرت کے حوالے سے بھی بہرحال وہ تو گفتگو ہونی چاہیے، لیکن دنیاوی قانون کے حوالے سے بھی مطلب دنیا کا تو کوئی قانون ہے نہیں نا سر. ایک چیز سر میں اس میں آتی ہے کہ ہم جتنا کنڈیم کریں کسی بے گناہ کو اٹھانے، مارنے، سزا دینے پر، وہ بہت کم ہے کرنا. لیکن سوال یہ ہے کہ سر اگر واقعی انہوں نے بندہ ٹھیک پکڑ لیا، ہماری ایجنسیز نے یا جو بھی ہمارے ادارے ہیں انہوں نے بندہ مجرم پکڑ لیا، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ اتنا بار رسوخ آدمی ہوگا یا واٹ ایور کہ اگر ہم اس کو تھرو کورٹ لے کے جائیں گے تو اس نے بچ نہیں. وہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس کو ماورا عدالت قتل نہیں کر سکتے، وہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہ ایسا بندہ تو ماورا عدالت ایسا ہوتا ہے ڈکیت پکڑ لیا، کنفرم ایسے ڈکیتی کی ہے، اس نے مار بھی دیا ہے، اب وہ عدالت میں جائے گا، اس کو وہاں پہ لمبی کہانی چلتی ہے، شہادت ہی نہیں ہے، گواہی کوئی نہیں ہے، فرض کیجئے تو کیا ہوگا؟ اصل میں وہی بات آ گئی نا، کیا اس صورت میں آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے ان کو؟ نہیں، جسٹیفائی تو پھر بھی نہیں ہوتا، جسٹیفائی تو پھر بھی نہیں ہوتا. لیکن اس لیے کہ نظام عدل میں قصر ہے نا. دیکھیں یہ اس کا مطلب یہ نکلا، ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اصل ضرورت تو نظام کو بدلنے کی ہے، نظام کو درست کرنے کی ہے. نظام جب تک وہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے. نہیں، یہ ٹھیک تو نہیں ہم کہہ سکتے، جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے کہ انتشار اور فساد کی یہ کیفیت جاری رہے گی. ایک طرف آپ کا نظام غلط ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ عدالت سے ماورا قتل ہو رہے ہیں، تو اس سے انتشار مزید اس سے جب ماورا عدالت قتل سے تو لوگوں کے اندر غصہ اور وہ چیزیں وہ اور بھڑکے گی، اس سے تو اور مجرم پیدا ہوں گے. وہ تو لوگوں کو اکسائے گی اس بات پر کہ اس کے خلاف مطلب کیا جائے. اس سے تو مطلب اسپیڈی جسٹس، یہی ہے نا حل، اسپیڈی جسٹس. اسپیڈی جسٹس کا مطلب ماورا قتل کرنا نہیں، اس کا علاج، ماورائے عدالت قتل یا اس طرح کی علاج تو اسپیڈی جسٹس ہے نا، تاکہ وہ ان اداروں کو بھی اعتماد ہو کہ ہم نے اتنی محنت کر کے ایک مجرم کو پکڑا ہے، اس کو انجام تک پہنچایا جائے نا. پھر نہیں، اسپیڈی کا لفظ بھی جو آپ استعمال کریں اس کے بجائے مطلب ہے کہ ایک عادلانہ طریقے سے، ایک صحیح طریقے سے، ایک نارمل طریقے سے. دیکھیں جرگے کے نظام کو کیوں اپریشیٹ کیا جاتا ہے ہمارے اپنا کے پی کے وغیرہ میں؟ کیوں؟ وہاں بیٹھے، فیصلہ ہوا، ختم کہانی. کہاں سالوں پوری نسلیں رگڑی جاتی ہیں چکر لگاتے. میں اس لحاظ سے یہی وجہ نا، یہ نظام بیٹھ چکا ہے، نظام ختم ہو چکا ہے بالکل.
مردہ ہو چکا ہے. ہم تو چیف جسٹس صاحب سے یہی اپیل کریں گے جو اگر اور ان کے بڑے اچھے بیانات آ رہے ہیں کہ وہ کچھ اصلاحات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں کم سے کم یہ جو ان چیزوں کو تھوڑا سپیڈی کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہمیں انصاف ہماری زندگیوں میں ہی مل جائے گا. اور سب سے پہلے اپنے ادارے کی طرف توجہ دیں. عدلیہ جو ہے وہ دونوں کام نہ کرے. وہ ہے نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ، اسی طرح ہے جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. اچھا، جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ، یعنی آپ کو توازن قائم کرنا، کے ساتھ آپ نے توازن قائم کرنا ہے. یہ مثال کے طور پر ہماری فوجی عدالتیں جو قائم ہوتی ہیں ان میں وہ جسٹس بریڈ والی بات ہو جاتی ہے. دونوں چیزیں غلط ہیں. اور لیکن یہ کہ کہاں کس چیز کا ذکر کریں. جب فوجی عدالتیں بنی تھی تو یہ باقاعدہ آئین کا حصہ، آئینی ترمیم کا حصہ بنایا گیا تھا کہ حکومت پاکستان 2 سال کے اندر 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں ہوں گی. 2 سال کے ایک دن بھی اوپر ہو گیا تو فوجی عدالتیں ختم ہو جائیں گی. لیکن یہ فوجی عدالتیں جب تک کام کریں گی اتنے عرصے میں حکومت جو ہے وہ قانون سازی کر کے انصاف کا معاملہ درست کر لیں گی تاکہ سپیڈی. اس 2 سال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک میٹنگ نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہماری نیتوں میں فرق ہے. ہمارے یہاں جو برسر اختیار طبقہ ہے وہ ایک مفاد پرست طبقہ ہے. ان کے مفادات ہیں. تو سامنے آ گیا راول انوار کیس میں سامنے آ گیا. پولیس ڈپارٹمنٹ پورا کا پورا جو ہے وہ ان کے مفادات کا مطلب تابع ہے اور اس لیے اس میں کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی. آپ اچھے سے اچھا افسر لا کر بٹھا دیتے ہیں. ابھی مثال کے طور پر یہ آپ حالیہ کراچی کے واقعے کی مثال دے رہے ہیں. اے ڈی خواجہ صاحب جو ہیں وہ ان کی صوبائی حکومت کی چوائس نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ کے ایک حکم کے تحت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ بٹھا دیے گئے ہیں. ان کے جو مطلب ہے وہ ان کا حکم نہیں. راو انوار ایک ایس پی ہے، اس کو وہ ہٹا نہیں سکے، اس کو گرفتار نہیں کر سکے. ابھی تک وہ اپیل کر رہے ہیں. حکومت کا رخ کس طرف ہے، آئی جی کا رخ کس طرف ہے. ایک جوک نہیں لگتی کہ ایک صوبے کا آئی جی جو ہے وہ اپنے ایس پی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہو. یہ جوک نہیں ہے، لطیفہ نہیں ہے. یہ کسی نظام کے زرداری صاحب کے دیس میں ہی پاسبل ہے. مطلب یہ لطیفہ ہے نا کسی نظام کے. جیسے سڑے جو ان کو لفظ استعمال کیے کہ سنڈاس بن چکا ہے. مطلب دنیا میں کوئی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آئی جی پولیس جو ہے وہ اپنے ایک سینئر آفیسر کو ڈھونڈ رہا ہو. اس آڑ میں جو ہمارے سیاستدانوں کے چہرے کھل کے سامنے آئے ہیں، بات وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ عوام الناس کے لیے آئی اوپنر نہیں ہے. قانون سازی کی یہ ان لوگوں نے پورا اپنا نظام جسے کہتے ہیں اپنی دادا گیری سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور پھر بھی ہم انہی کے جی اے فلاں اور جی اے فلاں، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کے 14 شہداء کا معاملہ ہو چاہے یہ ہو. پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا. اور پارلیمنٹ میں ہو کیا رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں ڈیولپمنٹ کے وہ دیے جا رہے ہیں، فنڈز دیے جا رہے ہیں. آپ کو 2 ارب مل گیا، اس کو 1.5 ارب، اور وہ آپس میں اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ مجھے 1.5 ارب دیا گیا، اس کو 2 ارب دیے گئے ہیں، فلاں کو 2.5 ارب دیا گیا. اس پہ لڑائی ہو رہی ہے. حالانکہ پارلیمنٹ کا کیا تعلق ہے کہ ان کو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے فنڈز دیے جائیں. ان کا کام تو قانون سازی ہے کہ وہ قانون بنائے. اور اس یہ جمہوریت کا حسن ہے نا. سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں نا، مطلب ساری وہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی جو ہے خرید و فروخت سر، الیکشن بیسڈ ہے. یہ آپ کی بلوچستان اسمبلی کو دیکھ لیجیے جو حال ہوا، خرید و فروخت، اور بڑا صحرا اس کا زرداری صاحب کے سر جاتا ہے سارا. جو کہہ رہے اپنی سیٹ کا تحفظ، اپنے مفادات کا تحفظ، اس کے تحت کوئی صحیح قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی. اور عوام جو ہے وہ عوام کل انعام ہے بریگیڈیئر صاحب کہ ان کو کچھ عقل نہیں آتی کہ اگلی دفعہ پھر انہی کے پیچھے، انہی کے جلسوں میں جا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا رہے ہیں، انہی کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں. اور وہ لوگ دیکھیں کس طرح اس ملک کے جو ہے نظام کو جو ہے وہ کرپٹ کیے جا رہے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. عوام میں سے بھی جو خواہش ہوتی ہے کہ یہی پوزیشن ہم حاصل کر لیں، میں اس پوزیشن پہ چلوں، اور جب میں اس پوزیشن پہ جائے گا تو وہ وہی کچھ کرے گا جو پہلے والا کام. اعمالکم و مالکم، بس 100 باتوں کی ایک بات، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں. ناظرین، اس پہ ہم مزید کیا جسے کہیں نوحہ پڑھ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ حالات آپ کے سامنے ہیں. پھر میں وہی کہوں گا کہ جو ہمارے جو موجودہ سیاسی جتنے بھی مہرے ہیں بڑے بڑے، انٹرنیشنلی جو ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف یا جو سٹوری بلڈ کی جا رہی ہے، ان سے وہ بالکل جسے کہتے ہیں بے خبر نظر آتے ہیں. ان کو اپنے ہی بس ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ الیکشن بھی آ رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن بھی ہیں، فلاں ہے، کھینچو یہاں پیسے دو یہاں کرو، یہ حالات ہیں. اور آپ کے سامنے کھل کے آ جاتے ہیں ان لوگوں کو چہرے، جیسے راو انوار کے کیس میں آ گئے کہ کون کون پیچھے موجود ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور انہوں نے کتنے لوگوں کو اس شخص کے ذریعے مروایا ہے. عدالت کہاں گئی، نظام کہاں چلا گیا،
قصاص کہاں چلا گیا، کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اصل بات اس کی، اصل جو ضرورت ہے ناظرین وہ اس بات کی کہ عوام الناس اس بات سے اویئر ہوں، آنکھیں کھول کر دیکھیں اور صحیح اصل بات سمجھیں کہ اس نظام کو تبدیل کیے بغیر اس ملک کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ شکلیں جو ہر دفعہ بدل کی آ جاتی ہیں، نظام جوں کا توں رہتا ہے بلکہ اس سے برا ہو جاتا ہے۔ پروگرام کا اب وقت ختم ہو جاتا ہے، ہم اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو مخلص مسلمان لیڈرشپ عطا فرمائے تاکہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔